نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے طوفان کے آنے کی خبریں موصول ہو رہی تھیں کہ ہندوستان کے بعض علاقوں میں بہت شدید طوفان آنے والا ہے، لوگوں کی جان مال کا بہت زیادہ خطرہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس قسم کی خبریں میڈیا کے اوپر بھی دکھائی گئیں۔ اچھا، اس سلسلے میں جو وضاحت اب تک ہمارے سامنے آئی ہے وہ اس طریقے سے کہ یہ طوفان خطرناک تو ہے، اس کو چکرورتی طوفان کہا جاتا ہے، یہ خطرناک تو ہے، واقعی خطرناک ہے، لیکن اس لیول کا خطرناک نہیں ہے کہ بہت زیادہ ڈینجر، جس لیول کا خطرناک بنا کر کے میڈیا نے اس کو ہم لوگوں کو دکھایا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، آج کل کی جو میڈیا ہے وہ تو اس انداز میں رپورٹنگ کرتی ہے، ان کو میڈیا کہنا تو ٹھیک نہیں ہے، اول تو گودی میڈیا کا لفظ ان کے لیے بجا ہے۔ یہ اس انداز میں رپورٹنگ کرتے ہیں کہ اگر کوئی کمزور دل کا آدمی بیچارہ ہارٹ کا کوئی پیشنٹ ہو نا، وہ اگر ان کو بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہو تو اس کو تو کچھ ہو جائے، یہ اس انداز میں رپورٹنگ کرتے ہیں۔ کوئی ذرا سی بات ان کو مل جائے، کوئی تحقیق نہیں، کچھ نہیں، اور اس میں سے 2000 کے نوٹ میں سے چپ والا معاملہ بھی انہوں نے ایسے ہی کیا تھا۔ ایک زمانہ تھا کہ پبلک کے اندر جو ہے وہ افواہ پھیلتی تھی اور جو میڈیا ہوا کرتی تھی وہ لوگوں کو فیکٹس بتاتے تھے۔ اب حقیقت الٹی ہو چکی ہے، اب میڈیا جو ہے وہ افواہیں پھیلا رہی ہے اور پبلک جو ہے وہ ان کو فیکٹس نکال کر کے بتا رہی ہے، ان کو ان کی ذمہ داری یاد دلا رہی ہے۔ یہ اس وقت میڈیا کا استر اور لیول ہو چکا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میڈیا کو اس کی ذمہ داری یاد دلائیں۔ ایک وقت سے اس بات کو کہا جا رہا ہے کہ گودی میڈیا کو دیکھنا بند کر دیں، کیونکہ اس کو دیکھنے کے بجائے فائدے کے نقصان ہی ہو رہا ہے، تو لہٰذا کیا فائدہ ہے، ان کو ہم پیسے بھی دیں اور اس کے بعد ہم اپنے گھر کے اندر ٹینشنیں بھی پالیں، اور اس کا ایک سیدھا اثر یہ ہو کہ مسلمانوں کو ہندوؤں سے، ہندوؤں کو مسلمانوں سے مذہب کی بنیاد پر نفرتیں ہونی شروع ہو جائیں، اچھا خاصا ملک ہمارا بربادی کی طرف جانا شروع ہو جائے، کمزور ہونا شروع ہو جائے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ان لوگوں کو دیکھنا بند کر دیا جائے۔ ابھی میں نے ویڈیو بنایا تھا نا کہ ان کی ایک رپورٹر ہے، کس طریقے سے اس نے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کری ہیں، بندروں کا ناچ کر کے دکھایا ہے، پوری رپورٹنگ کے بجائے پوری کی پوری اس نے ایکٹنگ کر کے دکھائی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے۔ کسی کہنے والے نے تو یہاں تک کہا کہ پیچھے جو درخت نظر آ رہے ہیں وہ اکھڑ کے ایک آدھ اس کے لگ کیوں نہیں جاتے، اس طریقے کی باتیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ اس طریقے کی حرکتوں سے یہ باز آئیں۔ جب تک آپ ان کو سبق نہیں سکھائیں گے تب تک یہ لوگ باز نہیں آئیں گے، اور ان کو سبق سکھانے کا ایک ہی طریقہ ہے، کچھ دنوں کے لیے، صرف کچھ دنوں کے لیے ان کو دیکھنا چھوڑ دیں۔ آپ یقین مانیں اپنی ذمہ داری پر آ جائیں گے اور یہ صحیح طریقے سے کام کریں گے جیسے 2014 سے پہلے کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ البتہ طوفان کے متعلق یہ باتیں پتہ چلی ہیں کہ اب اس کا رخ راجستھان کی طرف ہو گیا ہے۔ 80-90 کلومیٹر پر گھنٹے کی رفتار سے طوفان کی ہوائیں ابھی بھی چل رہی ہیں۔ اب تک جو کچھ بھی معاملہ، جو کچھ بھی ڈیٹا سامنے آیا ہے کرم پروردگار کا کہ کسی بھی انسان کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، مالی نقصان ہوا ہے، اور کچھ جانور بھی، بھائی جان تو جان ہے، دیکھو ان کے اندر بھی جان ہے، بے زبان جانور، ان کا بھی ان کی کچھ جانیں گئی ہیں۔ بہرحال صبر ہی کر سکتے ہیں جس کسی کا بھی نقصان ہوا ہے، اور دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ جو بیچارے اس طوفان کے اندر گھر سے بے گھر ہو گئے، یہ جن کے روپے پیسے کا، مال کا، کسی چیز کا نقصان ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نقصان کو از غیب سے پورا فرمائے، ان کی مدد فرمائے۔ اور آس پاس کے جو لوگ ہیں نا، وہ جہاں پر یہ طوفان آیا ہے اور جو لوگ اس طوفان سے متاثر ہوئے، ان کے آس پاس کے لوگ، ان کو یہ چاہیے کہ خوب آگے بڑھ چڑھ کر، بغیر کسی تفریقی مذہب و ملت کے، بغیر کسی رنگ و نسل کی اس چیز کا فرق نہ دیکھیں، بس یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کا بھائی ہے، میں بھی ہندوستانی ہوں، یہ بھی ہندوستانی ہے، میں بھی انسان ہوں، یہ بھی انسان ہے، اس لحاظ سے ان کی خوب مدد کریں بھائی، جتنا زیادہ ہو سکے۔